جوانی دی، اس جوانی کی قدر کرو، اپنا عزت مت بیچو چند لمحوں اور چند باتوں کے لیے. ہاں جگر جان وغیرہ یہ بولنے والے بہت ملیں گے، نہیں، اصل محبت وہ ہے اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے آپ کے لیے رویا ہے، وہی اصل محبت. دل میں جگہ دو، نہ پیروں میں جگہ دو، نہ سر پہ چڑھو. بہن ہے دل میں رکھو، بیوی ہے دل میں رکھو. کہتے ہیں نا مقولہ without education a man is like a fish without water which ultimately dies itself. یہ ان پڑھی بھی انسان کو مار دیتی ہے جہالت. وقال في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا بے حد حمد و ثنا ہے جس اللہ رب العزت نے ہمیں با ایمان اور مسلمان گھروں کے اندر پیدا کیا. لاکھوں عرب و درود و سلام ہو امام الانبیاء حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اقدس پر. جو پروگرام رکھا گیا عورتوں کے بارے میں، ہم دیکھیں آج کے معاشرے میں یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے. ابتدا کو چلو. آپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تنہا تھے، مزہ نہیں آتا تھا، اکیلے تھے. تو اللہ نے مزاج کو سمجھا، پریشان ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. اللہ نے نیند ڈالی. نیند کے بعد آدم جاگا، لیفٹ سائڈ میں دیکھا ایک خوبصورت خاتون پڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی. کہاں سے؟ یہاں دل کے پاس. اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے. اللہ تعالیٰ آدم کے سر سے اس حوا علیہ السلام جو ہماری ماں ہے پیدا کرتے. اللہ کو قدرت ہے پیروں سے نکالتے. نہ اللہ نے سر سے نکالا نہ پیروں سے. اس کی وجہ اللہ نے یہاں سے کیوں نکالا؟ اگر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہوا کو سر سے نکالتے، تمام دنیا کی عورتیں سر پر چڑھ جاتی. بولتے ہمیں کہاں سے نکالتے؟ سر سے. تو سر پر چڑھ جاتے. اللہ نے کہا نہیں، سر پر نہیں چڑھانا. پیروں سے بھی نہیں نکالا، قدرت تھی اللہ کو. اگر پیروں سے نکالتے تمام دنیا کے مرد عورتوں کو پیروں تلے روڑ ڈالتے. آپ کو اللہ نے پیروں تلے نکالا ہے. اللہ نے کہا نہیں، نہ سر پہ چڑھانا ہے نہ پیروں تلے روڑ ڈالنا ہے. اس کو دل سے نکالو. اس کا تعلق دل سے ہے. ماں ہو دل میں جگہ دو، نہ پیروں میں جگہ دو نہ سر پہ چڑھو. بہن ہے دل میں رکھو، بیوی ہے دل میں رکھو، بیٹی ہے دل میں رکھو. لاکھوں ارب درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ نے مبعوث فرمایا رحمت للعالمین تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا مکہ کے جو لوگ تھے ان پڑھ جاہل. یہ جہالت بھی خطرناک چیز ہے. کہتے ہیں نا مقولہ without education a man is like a fish without water which ultimately dies itself. یہ ان پڑھی بھی انسان کو مار دیتی ہے جہالت. جاہل تھے. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دیتا تھا. اللہ کے نبی نے دیکھا بیٹیوں کی ریسپیکٹ نہیں کی جاتی تو اللہ کے نبی نے دربار سجایا. محفل لگی ہے، صحابہ سامنے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سنو، میں محمد ہر ایک کو عزت دینے آئے کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں. کہا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، اللہ نے کیا دی ہو؟ 3 بیٹیاں. کہا جو ان کے نام اچھے کرے. نام اچھا ہونا چاہیے. آج ہم نام رکھتے ہیں جیسے گالی لگتی ہے، ماں کی گالی. سنٹو پنٹو اوریا موریا پتہ نہیں ایکٹرس کے نام پر. جیسے مجھے کبھی کبھی غبار لگتا ہے نا، بہنوں ماں کی گالیں نکالتے ہیں، اسے نام رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اسلامی نام عائشہ، فاطمہ، خدیجہ. پھر ان 3 بیٹیوں کی تربیت ایسی کی اسلامی تربیت. یہ تربیت نہیں کہ آپ اس کو ناچ گانا سکھا دو، غیر محرم سے دوستی اور پتہ نہیں کیا کیا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی تہذیب جس پر لعنت اسلام کرتا ہے. اس کو عزت دیا ہے اور باپ نے اس کو ایسی تربیت کی
اس بیٹی نے اللہ کو پہچانا، دین، قرآن، نبی کو پہچانا، پھر اسلامی طریقے پر اس کا نکاح کیا. ایسا نہیں ہو بھیج دیا کسی کو ایسے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سنو، اس باپ پر جنت واجب ہے. اور یہ اللہ کے نبی کی زبان ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے اس پر ترجمان رب ذوالجلال ہوتا ہے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اگر 3 بیٹیاں نہ ہو، صرف 2 بیٹی کسی کو اللہ نے عطا کی ہو، 2 بیٹیاں، پھر اس نے ان 2 بیٹیوں کا اچھا نام رکھا، اچھی تربیت کی، اسلامی طریقے پر نکاح کیا، اس پر بھی جنت واجب ہے. اللہ کے نبی نے کہا جی ہاں، میری زبان سے سنو، اس پر بھی جنت واجب ہے. صحابی پھر کھڑا ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر اللہ نے 2 بیٹیاں نہ دی ہو، 1 ہی بیٹی دی ہو. اللہ کے نبی نے کہا 1 ہی بیٹی ہو، اس کو اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا اور اچھے سے نکاح کرنا، اس پر بھی اللہ کی جنت واجب ہے. ایک حدیث میں فرمایا یہ بیٹیوں کو عزت ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا تھا صحابہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی پھر ان کی اچھی تربیت کی، پھر یہ انگشت مبارک ایسے اٹھائی 2 انگلیاں، کہا ایسے میرے ساتھ جنت میں ہوگا جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی. بیٹیوں کا مقام دیا کیونکہ رحمت للعالمین، اور رہتی دنیا تک بتا دیا میں محمد ہر بیٹی کی کو عزت دینے آیا ہوں. انا رحمت للعالمین، کیونکہ رحمت تھی، ماؤں کو عزت دی. جہالت تھی وہاں، ماؤں کو مارتے تھے، پیروں تلے رون دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا صحابہ ماؤں کی عزت کرو، ماؤں کی قدر کرو. ماؤں کو کیا عزت دی؟ عجیب واقعہ اللہ نے ذہن میں ڈالا. ایک شخص ہے یمن کا، یمن میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے کرن. وہاں کا ایک شخص ہے اس کا نام ہے اویس کرنی. اس نے خط لکھا، ماؤں کو عزت دیکھو اللہ کے نبی نے کیسی دی. اس نے خط لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں صحابی ہوں، کیونکہ صحابی جو ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بیمار ہے، اب مجھے بتائیے میں آپ کا دیدار کرنے آؤں، صحابہ بنوں، صحابی بنوں یا ماں کی خدمت کروں؟ اللہ کے نبی کے پاس خط آیا، کہا صحابہ اس کو لکھو واپس اویس کو، اس کو لکھنا آپ ماں کی خدمت کرو، مجھ مصطفیٰ کا دیدار چھوڑ دو. اللہ اکبر، ماں کی عظمت، ماں کا اکرام. اویس کرنی ماں کی خدمت کی کرتے رہے تو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ عمر فاروق کو بلا کے لایا. عمر فاروق کون ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا کون ہوتا؟ عمر ہوتا. کہا عمر ادھر آؤ. آپ کے زمانے میں مدینہ میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہے اویس. اپنے لیے اس سے ہاتھ اٹھانا اور مغفرت کی دعا کرانا. اویس صحابی تھا لیکن اویس صحابی. ایک مرتبہ اویس کرنی مدینہ آئے، عمر ابن خطاب نے ڈھونڈا، پتہ چلا اویس کرنی ہے. عمر فاروق نے کہا اویس میری مغفرت کی دعا کیجیے. اویس کرنی نے کہا حضرت آپ تو صحابی ہیں، آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میں دعا کروں. یہ تو غضب ہے حضرت. عمر فاروق نے کہا نہیں، مجھے اپنے محبوب مصطفیٰ نے کہا اویس سے دعا کرانا اپنی جنت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے. اویس نے کہا حضرت کیوں؟ کہا نبی نے فرمایا اویس کرنی نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھا تو وہ کہتا یا اللہ، اللہ کہتا ہے لبیک یا اویس، لبیک یا اویس. ایسی اس نے ماں کی خدمت کی. جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ جنت ڈھونڈتے ہو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ ہمیں ماں کی عظمت دلوں میں بٹھائی، ان کا وقار، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، تاکہ کوئی بھی رہتی دنیا تک اپنی ماں کا بدتمیز نہ بن جائے. کہا صحابہ قیامت آئے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے گی؟ کہا دینا صدیقہ اقصا اباہ اتا الرجل زوجتہ اقصا امہ. جب لوگ ماؤں سے بدتمیزی کرنے لگیں گے سمجھنا قیامت سر پر آ گئی، قیامت آئے گی. کہا صحابہ آپ کو پتا ہے ماں کا مقام کیا ہے؟ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی،
زندہ مت تھی، فوت ہوئی تھی پہلی بچپن میں ہی. کہا میں عشاء کی نماز میں ہوتا، میں سورہ فاتحہ پڑھتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مجھے حجرہ سے، کمرہ سے آواز اپنی ماں دیتی، وہ کہتی بیٹا محمد. میں نماز چھوڑ دیتا، اپنی ماں کے قدموں میں حاضر ہوتا. یہ ماں کی عظمت بتائی. بہنوں کو بھی مقام دیا، بہنوں کو بھی. اللہ اکبر. مختصر بہن کا کیا مقام دیا؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ جنگ ہو گئی کافروں سے، صحابہ نے وہاں فتح کی. وہاں کچھ کافر قید ہو گئے اور ان میں کچھ عورتیں تھیں. ایک بوڑھی خاتون تھی، ان میں وہ قید ہو گئی. تو اس بوڑھی خاتون نے اس صحابہ سے کہا آپ کا بڑا کون ہے سردار؟ انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ. کہا جس کی ماں کا نام آمینہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں. اس بڑھیا نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو. یہ بڑھیا آ گئی، بڑھیا اماں تھی، اللہ کے نبی کے پاس آ گئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی ایک خاتون ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا لاؤ. آ گئی. اس نے کہا پہچانا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جی نہیں پہچانا. کہا آپ کو فلانی جگہ زخم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جی ہاں ہے. اس نے کہا آپ بچپن میں ایک مرتبہ گم ہو گئے تھے؟ اس نے کہا جی. کہا آپ کون؟ کہا میں آپ کی دودھ شریک بہن شیما ہوں. اللہ اکبر. بہن، دودھ شریک، سگی نہیں، دودھ پیا تھا اس کے ساتھ. اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آپ میری بہن شیما ہو؟ ہاں. اللہ کے نبی کے جسم عطر پر ایک ہی چادر مبارک تھی، غربت تھی، کپڑے نہیں تھے ہماری طرف. اللہ کے نبی نے ہماری طرف لباس نہیں دیکھا عمدہ. اللہ کے نبی نے صابن زندگی پر نہیں دیکھا، عمدہ لباس نہیں دیکھا. ایک ہی چادر تھی جس سے سارا جسم عطر ڈھپا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے وہ چادر اتاری. کہا آپ شیما ہو میری بہن؟ اس نے کہا جی. اللہ کے نبی نے سارا گھر و غبار صاف کیا اپنے دست مبارک سے اور پھر چادر ڈالی. میری بہن آپ کا مقام یہ ہے، محمد اپنے جسم کو ننگا کر سکتا ہے بہن کے لیے، لیکن بہن کو نیچے مٹی پر بٹھائے تو برداشت نہیں ہے. عزت دیا بیٹیوں کو، عزت دیا مقام کو، اور تمام دنیا کے مردوں کو بتایا بہن کو یہ عزت کی جاتی ہے. بیویوں کی عزت سکھائی. اللہ اکبر. کہا صحابہ آپ میں بدترین لوگ وہ لوگ ہیں، بدترین کائنات کے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی کے پاس سوتے بھی ہیں ان کو مارتے بھی ہیں. بدترین قوم ہے. کہ آپ میں بہترین شخص وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کی عزت کرے، اپنی بیویوں کا مقام رکھے. کہ صحابہ بہترین انسان پھر میں ہوں، میں محمد، میں بیویوں کی عزت کرتا ہوں. کیسے کرتے تھے عزت؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی آئے. اللہ کے نبی کی ایک بیوی چھوٹی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ، اس کے حضرت نبی گنگا رہے تھے. اماں جان پوری مومنوں کی ماں ہے. اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ پانی پی رہی تھی. اللہ کے نبی آئے. عائشہ تھوڑا پانی رکھنا بچا ہوا جھوٹا. عائشہ صدیقہ نے رکھا برتن میں پانی تھوڑا. اللہ کے نبی آئے. کہا یا رسول اللہ پانی تو میں نے رکھا لیکن میں بیمار ہوں. ہر عورت ماں بہن کو ماہواری پیریڈ ہوتا ہے. کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، میرا جھوٹا پیے گے آپ؟ اللہ کے نبی نے کہا آپ کہتے ہو جھوٹا پیے گے؟ مجھے بتاؤ آپ کے لپس، آپ کے ہونٹ کہاں لگے؟ اس نے کہا یا رسول یہاں. اللہ کے نبی نے اپنا دہنی مبارک وہی لگا کے پیا اور امت کو سبق دیا بیویوں کو ایسی عزت کیا جاتا ہے، مقام کیا. اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم انتم لباس لہن. آپ عورتوں کے لباس ہو، یہ آپ کے لباس ہے. اللہ نے لفظ لباس استعمال کیوں کیا؟ وجہ کیونکہ آدمی انسان کبھی بھی اپنے لباس کو گندا نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہماری ماں بہنوں کو یہ لباس کی طرح ہے، ان کو گندا نہیں کرنا ہے، ان کو عزت دینی ہے. اسلام آپ کو بہترین عزت دیتا ہے. یہاں میری بہنیں بھی بہت ساری ہیں، آپ کو اللہ نے عزت دیا، جوانی دی، اس جوانی کی قدر کرو. اپنا عزت مت بیچو چند لمحوں اور چند باتوں کے لیے. ہاں جگر جان وغیرہ یہ بولنے والے بہت ملیں گے. نہیں، اصل محبت وہ ہے اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے آپ کے لیے رویا ہے، وہی اصل محبت ہے. اپنے دوپٹے کو، اپنی عزت اس کو برقرار رکھو. کہیں ایسا نہ ہو آپ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو آپ قیامت میں آؤ گے اور فاطمہ الزہرا آپ کا گریبان پکڑ کے کہے گا میں نے آپ
آپ تک دین پہنچانے کے لیے حسن و حسین کو ذبح کیا. عائشہ صدیقہ آپ کا گریبان پکڑے گی, فاطمہ الزہرا آپ کا گریبان پکڑے گی, کیونکہ اس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا. آخری واقعہ اختتام کرتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا جو بہترین رول ماڈل ہے, رہتی دنیا تک بہترین رول ماڈل. 14 کا چاند نکلا, ساری خواتین سارے مرد نکلے چاند دیکھا. اللہ کے نبی نے دیکھا, صبح گئے فاطمہ کے گھر, کہا بیٹی آپ نے 14 کا چاند دیکھا؟ نہیں یا رسول اللہ. کیوں بیٹی؟ کہا یا رسول اللہ رات کو سارے مرد اور ساری خواتین دیکھ رہی تھی کس کی طرف؟ 14 کی چاند کی طرف. تمام غیر مردوں کی نظریں تھی چاند پر. میں نے کہا آپ کی بیٹی بھی دیکھے گی, ان غیر مردوں کی نظریں اور میری نظریں چاند پر مل جائے گی, یہ تو زنا کے برابر ہے. اس فاطمہ کو کیا جواب دے گی بیٹی؟ ہمیں مرد آپ کو عزت دیں گے, لیکن پہلے سیلف ریسپیکٹ, اپنی عزت اپنے مقام کو سمجھو, اپنے وقار کو سمجھو. اللہ نے آپ کو جوانی دی, اللہ نے آپ کو بہترین حسن دیا, اس حسن کی قدر کرو, جوانی کی قدر کرو, تاکہ آپ کا دنیا بھی سرخرو ہو, قیام یہ آخرت بھی آپ کی سرخرو ہو. اللہ کے نبی نے آپ کو بہترین عزت دیا, کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں رہ سکتا. اللہ کے نبی نے یہاں کی عزت نہیں دی, یہاں عزت دی. اللہ کے نبی نے کہا پراپرٹی آپ تقسیم کرو گے, اس کو بھی حصہ دیں گے. محروم کہیں نہیں کیا. کہا بیویاں کرو گے عدل سے کرنا, 1 بیوی کرو, 2 کرنا چاہو گے انصاف کرنا, 3 کرو انصاف کرنا, انصاف کے بغیر نہیں. ہر لمحہ ہر وقت پر اللہ کے نبی نے آپ کو یاد رکھا. مختصر زندگی ہے, اس زندگی کی قدر کرو. مرنا ہے, ڈیتھ کی کچھ لوگ کیلنڈر, ایک دن آئے گا اس جوانی کے ہر دن ہر لمحہ رات دن میں حساب لگ جائے گا. تو پہلے اپنا مقام خود سمجھو. آپ سے ایک نسل آنے والی ہے, اپنی نسل کی تربیت کرو. فرد پڑا مرد پڑا, خاتون پڑی خاندان پڑا. اس خاندان میں کوئی خاتون پڑی لکھی ہو علم والی, اس کی نسلیں جتنی بھی آئیں گی وہ کامیابی. آپ علم سیکھو, وہ علم جو آپ کو اللہ کی پہچان دے, نبی کی پہچان دے, قرآن کی پہچان دے. دنیا بھی چلاؤ, دنیا سے منع نہیں ہے, لیکن پہلے خود اپنی عزت کرو. کسی کی بغاوت میں مت آؤ, کسی کی زبان میں مت آؤ. Never trust upon a sweet tongue. جو مرد آپ کو زبان دیں گے آپ کنواری پر میں, وہ لکھیں گے ایسے ورڈز, آپ بھروسہ کر جاؤ گے اور اپنی جوانی ضائع کر دو گے. یہ تباہی, یہ تباہی. اپنی جوانیوں کی خود عزت کرو. آپ تھوڑی اتنی گری ہو, آپ کو مرد ایسے کھیلیں گے نہیں. آپ عزت والی ہو, آپ عزت والی ہو. کھیلنے مت دو کسی کو اپنی جوانی کے ساتھ. اپنا وقار خود سمجھو. اللہ تعالیٰ صحیح فہم صحیح سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزاء.